بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ محترم حاضرین و سامعین، عقیدے کے باب میں اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام سے متعلق کیا موقف ہے، اس بات پر ہمارا درس جاری ہے۔ گزشتہ درس میں قرآن کے دو مقامات سے صاحب کتاب نے دلیلیں پیش کی جو اہل سنت والجماعت کی تائید میں اور ان کے موقف کو ثابت کرتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت بھی جو ہم نے پڑھی، دو آیتیں، دو مقامات سے کئی آیتیں سورہ حشر اور سورہ فتح کی، ان سے صحابہ کرام سے متعلق اللہ کا فرمان جو بیان کرتا ہے وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بات جو ہے سورہ فتح کی آیت میں اور اللہ تعالیٰ کی تائید و توثیق کی شکل میں گزری کہ ان کا منہج و موقف کیا ہے، ظاہر و باطن کیا ہے، ساری چیزوں سے متعلق باتیں سمٹ گئی۔ تیسرے مقام سے دلیل دیتے ہوئے صاحب کتاب شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نقل کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے پہل سبقت کرنے والے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، دوسروں کے مقابلے میں پہل کی، ایسے مہاجرین اور انصار۔ قرآن میں جہاں بھی مہاجرین اور انصار کا صحابہ کا ذکر ہوا ہے وہاں مہاجرین کا ذکر پہلے ہے۔ ان آیتوں سے اور بعض واضح دلیلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مہاجرین و انصار میں مہاجرین کا درجہ عمومی طور پر انصار کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، اور انصار کی قربانیاں اگرچہ عظیم الشان اور کچھ کم نہیں ہیں، انہیں بھی بشارتیں اور صحابیت کا سارے مقامات اور فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود مہاجرین کا درجہ کئی وجوہ سے ان سے اونچا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر پہلے کیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اب یہاں ہم اس کی تشریح میں کہہ لیں کہ دلیل کے ساتھ، اندھے بہرے ہو کر نہیں، عقیدت مندی کے یوں ہی خالی خولی دعوے کی بنیاد پر نہیں، احسان کے ساتھ شریعت کے اصولوں کے اور دائرے میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، اس سے صحابہ، مہاجرین اور انصار اور پھر ان کے متبعین۔ تو اس میں دو طبقے آ گئے، پہلے وہ جو پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، سابقون الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جائے گا، اور بعد والے صحابہ کون سے ہیں؟ اس میں علماء کے بڑے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ سابقون الاولون میں شامل ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے جو ایمان لایا وہ سابقون الاولین کے بعد سے ہٹ کر ہیں، ان کے بعد والے ہیں۔ کچھ لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اور بعد کہا، کچھ لوگوں نے اور اقوال بیان کیے۔ زیادہ تر صلح حدیبیہ کے بارے میں لوگوں کا قول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد جو آگے آئے گا کہ فتح سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور خرچ کیا وہ، اور جو بعد میں ایمان لائے اور خرچ کیا، بعد والے پہلے والوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس اعتبار سے یہ قول واضح ہے کہ فتح سے پہلے اور فتح کے بعد والوں کے درجے میں فرق ہے۔ تو جو ان کے بعد آئے، ایک تو یہ کہ سابقون الاولون کے بعد جو صحابہ آ رہے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ صحابہ کے بعد جو آ رہے ہیں اور ان کی اتباع یعنی ان کے منہج کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس میں سر فہرست تابعین ہیں۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد تابعین ہوں گے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ صرف اصطلاحی طور پر صحابہ کرام کے جو شاگرد ہیں جن کو تابعی کہا جاتا ہے وہی لوگ یہ متبعین میں نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک وہ سارے لوگ جو صحابہ کرام کے عقیدے اور منہج کو اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ایمان و عمل کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔
ہاں والذین تبعوہ بإحسان. اور جب سب سارے مومنین صادقین اہل حق اور صحیح منہج والے اس میں داخل ہیں تو اس میں سر فہرست تابعین آتے ہیں. تو سابقون الاولون مہاجرین و انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی سب سے پہلے اس میں سابقون الاولون کے بعد والے صحابہ ہیں، پھر تابعین. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہوا، یہ تو واضح ہے. راضی ہے مطلب خوش ہے، اور راضی ہونے کے معنی اور مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان، ان کے منہج و موقف اور ان کے عقیدے میں کوئی ایسی چیز اللہ نہیں جانتا جو قابل قبول نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ ان سے راضی ہوا بالکل صاف واضح سیدھی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ان سے اللہ راضی ہوا مطلب ان کے عقیدے سے راضی ہوا، ان کی عبادات سے راضی ہوا، ان کے ایمان سے راضی ہوا، ان کے منہج سے راضی ہوا، اللہ اور رسول کے اطاعت کرنے کے ان کے طریقے سے راضی ہوا. تو ان کا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے. وہ ویسے ہی تھے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں سے مطلوب ہے کہ وہ ایسے انسان بنے. بالکل واضح بات ہے. کتنی صاف صاف قرآن کی آیتیں اور فرمان ہیں. اس کے باوجود کچھ لوگ، کچھ طبقات، روافظ اور ان کے ہم عصر یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرعوب اور متاثر حضرات، اپنے آپ کو مفکر اسلام کہیں، دانشور کہیں، تفہیم قرآن کی تفہیم یا لکھیں، تدبر لکھیں، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کے نام پر صحابہ کرام کو اگر نشانہ بناتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے اس واضح مفہوم کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. جن سے اللہ راضی ہے آپ ان پر نقد کریں، تنقید کریں. جن کی تعدیل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ ظاہر میں رکعان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، باطن میں یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور رضامندی کے جویا ہیں، متلاشی ہیں. وہ دل سے اللہ نے اس بات کی تائید کی کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضوان چاہتے ہیں، اس کی رضامندی کے خواہاں ہیں. باطن میں بھی ان کے صحیح، ان کی نیت صحیح کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور ظاہر کے عمل میں بھی کہا کہ ان کو رکوع اور سجدے والا دیکھتے ہو، اور ان کے منہج کو بھی بتایا وہ حلقہ ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو تلوار ہے مومن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار، مشرکین، اللہ کے دشمنوں اور اللہ کی مخالفت کرنے والے، شریعت کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ نرمی نہیں برتتے، ان کا تعاون نہیں کرتے، ان کا ساتھ نہیں دیتے. یہ ان کا منہج ہے، یہ ان کا اصول ہے. بندوں کے ساتھ تعلق کا اصول اور ضابطہ معیار ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے مفادات، مصلحتوں اور دنیاوی مقاصد کے پیش نظر جو ہم کو بھلا معلوم ہوتا ہے یا فائدہ مند معلوم ہوتا ہے ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے. اور کوئی شخص اگر ہمارے موقف یا منہج کی یا ہماری ذات اور انا کے کو ٹھیس پہنچانے والا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی برحق ہو، صحیح منہج اور صحیح بات کرنے والا ہو، ہم اس کی مخالفت کریں گے. صحابہ ایسے نہیں تھے. ان کا منہج، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین نے ان کی تائید کی، تعدیل کی، ان کے حق میں یہ گواہی قیامت تک کے لیے نقش کر دی. اب جو صحابہ سے راضی نہیں ہے گویا وہ اللہ سے راضی نہیں ہے. صحابہ سے اللہ کی رضامندی کا یہ سرٹیفکیٹ اور پروانہ نبوت کے بعد دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی تمغہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا ہی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب تبلیغ، تعلیم، تربیت کا بھی اعتراف ہے. اس میں ذکر ہے کہ آپ کے شاگردان اس مقام کو پہنچے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے. روافظ اگر اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نازل کر دی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہوا، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے حضرت بکر صدیق کو، پھر عمر فاروق کو، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو خلیفہ مان کر حضرت علی اور اہل بیت کا حق غصب کیا اور اس میں مدد کی. اس بنیاد پر، حق امامت کو نہ دینے کی بنیاد پر وہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ کون کہتا ہے؟ روافظ کی کتابیں بھری پڑی ہے، اور اس بنیاد پر صحابہ کرام کے تعلق سے ان کا موقف اور منہج تبرے والا ہے، جو ہمارے موقف کہ ہم ایک صحابی سے بھی براءت اور تبرہ نہیں کرتے، جو ابھی پیچھے امام طحاوی کا قول گزر چکا پچھلے درس میں. تو وہ یہ تبرہ کرتے ہیں، اور بنیاد کیا قائم کیا؟ قرآن کی بات. کتنی صاف صاف تعلیم ہے. یہاں ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے
قرآن کا یہ صاف بیان ہے، اس کے باوجود دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ، تاریخ کا ایک بہت میں چلا آ رہا ہے روافض کا، جو ان آیتوں کے علی الرغم موجود ہوتے ہوئے ان کے برخلاف موقف اختیار کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ حق بالکل صاف اور واضح ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ توفیق سے محروم ہیں کہ اس حق کو قبول نہیں کر پاتے۔ یہ صرف روافض کے اس مسئلے کی بات میں پیش کر رہا ہوں، عمومی طور سے آپ دیکھیے کہ مختلف میدانوں میں، دین کے مختلف شعبوں میں کتنی باتیں ایسی ہیں اصولی طور پر، دینی طور پر، عقیدے اور عمل اور عبادات کے طور پر ثابت شدہ باتیں ہیں، لیکن مسلمان کہلانے والا ایک طبقہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے قدم قدم پر۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو فتنوں والے ہیں، تفرقے والے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پر، تجرباتی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ گمراہیاں ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلیں اس کے خلاف موجود ہیں، لیکن لوگ ان دلیلوں کو رد کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، توفیق ہی نہیں ملتی کہ اس کو قبول کریں۔ بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہیں سے اس کا سبب وہی فتنے کے شبہات جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ مختلف اصول بنا لیے گئے قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کے لیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بالکل صاف ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، بالکل صاف سیدھی بات۔ عالم تو عالم، عام آدمی اور جاہل آدمی کو بھی اگر اس کا ترجمہ اور مفہوم معلوم بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے خوش ہے۔ تو ان سے خوش ہونے کا مطلب کیا کہ صحابہ کرام کی شکل و صورت سے خوش تھا، ان کے کپڑے اور داڑھی وغیرہ سے خوش تھا؟ جی نہیں، ان کے عقیدے سے راضی، ان کی عبادات سے راضی، ان کے منہج سے راضی۔ اب یہ ایک اصول بن گیا کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا، رضامندی کی خلعت پہنائی، تو ہمیں بھی اس سے راضی ہونا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوا۔ اور اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ جب اللہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دین کو قبول کرے گا، اسی عقیدے اور عبادت کو منظوری دے گا، شرف قبولیت بخشے گا جو صحابہ کے دین، ایمان، عبادات، عقیدے کے مطابق ہے۔ اب جتنے بھی عقیدے، ایک دم سمپل سادہ قانون دے دیا قرآن حدیث نے کہ جو عقائد ہمارے گرد و پیش میں نظر آتے ہیں، فرقے نظر آتے ہیں، طبقات نظر آتے ہیں، نام کچھ بھی ہو، ان میں کتنی بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کیا جائے کہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں اٹھتے بیٹھتے، کھیلتے کودتے تھے، اور اتنے وضو سے اتنی نمازیں پڑھتے تھے، کچھ بھی ہو جائے، وہ معیار نہیں ہے۔ معیار ان کا عقیدہ اور عمل اور منہج ہے، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، معیار دے دیا قیامت تک کے لیے۔ اب روافض کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ایمان اور آپ کی وفات کے بعد ارتداد، کہ اس کا مطلب ایسا اگر وہ کہہ رہے ہیں یا کوئی مان رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل، جو اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کی صفت کاملہ ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، یہ کفر ہے۔ یہ بھی ان آیتوں کا انکار بھی کفر ہے، اور اسی لیے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے تمہیدی کلام میں بیان کیا تھا کہ دین کی جو بھی تعلیمات قرآن اور حدیث میں آئی، اس کا ایک حصہ تو فقہی اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ ایک درجہ ہوگا اس کا، لیکن اس کا ایک پہلو، وہ چاہے موزے پر مسح کرنے والا عمل ہی کیوں نہ ہو، انگلی پر شہادتین کو حرکت دینے والا عمل کیوں نہ ہو نماز میں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کو دین کا حصہ ماننا، سنت ماننا، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا عمل کا درجہ مستحب ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اثبات بطور دین کرنا یہ عقیدے سے متعلق بات ہے۔ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجئے، اس اعتبار سے دین کا کوئی مسئلہ بھی جس کو ہم فروعی کہتے ہیں وہ غیر اہم نہیں رہتا۔ اللہ کو، رسول کو، کتابوں کو، ملائکہ کو ماننے میں یہ سب چیزیں ماننا داخل ہے۔ اگر ایک شخص صحابہ کرام کے اس درجے اور مقام کو جو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کا انکار ہوا، کتاب کا انکار ہوا، رسول کا انکار ہوا، اس کتاب اور رسول کے پاس وحی لانے والے جبریل اور فرشتے کا انکار ہوا۔ اس اعتبار سے اس کا ایمان صحیح رہ ہی نہیں جاتا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی، یہ قیامت تک کے لیے تلاوت کی جائے گی۔ قرآن اور حدیث قیامت تک کے لیے یہ ہمارا ایمان ہے، محفوظ ہے۔ روافض اسے بھی جب دیکھتے گئے ہماری بات نہیں بن رہی ہے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ تحریر شدہ ہے،
اصلی قرآن نہیں ہے. 2 4 5 7 20 25 100 200 400 روایتیں نہیں ہیں. بقول عبدالشکور فاروقی شیعہ قرآن میں انہوں نے لکھا کہ 5 لاکھ روایتیں، معاف کیجیے 5 لاکھ روایتیں شیعہ کتابوں میں موجود ہے جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن میں ہر قسم کی تحریف ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. الشیعہ والقرآن علامہ احسان علی ظہری کی بھی پڑھی جا سکتی ہے جس میں انہوں نے ان کی 1200 سے زیادہ کم و بیش 1200 روایتیں نقل کی ہیں قرآن کے خلاف، جو ان کے ائمہ معصومین جن کو کہتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق ان پر وحی ہوتی ہے. علامہ نے کہا کہ یہ جرأت مند فرقہ ہے سب سے زیادہ رافضی. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے وحی نازل کی اور 12 اماموں کے پاس بھی اللہ نے وحی نازل کی. اب قرآن کی بات ان اماموں کی بات سے ٹکراتی ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانے کہ اسی نے دونوں باتیں نازل کی ہیں. الزام اللہ پہ جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ قرآن کی صداقت کی ایک دلیل دیتے ہوئے قرآن کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کے پاس طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے. اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. اور یہ ان روافظ نے وحی کو وحی سے ٹکرایا، اپنے دعووں بناوٹی اور تراشیدہ روایتوں کو وحی الہی کا درجہ دے کر قرآن اور ان میں تضاد پیدا کر دیا. یہی کام اہل تصوف نے کیا جو اپنے مقام پر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. یہاں فی الحال اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا تو یہ فرمان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یا کسی خاص مدت تک کے لیے نہیں تھا کہ اس کے بعد یہ قول ایکسپائر ہو گیا یا وہ بات غلط ثابت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرما دی وہ اٹل ہے، اس میں کوئی فرق ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک. تو یہ قیامت تک اللہ نے بیان کیا، قیامت تک کے لیے فرمان ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی واقعات ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، ان بیانات کے بعد صحابہ کرام سے اگر بشری تقاضے کے مطابق کوئی خطا غلطی ہوئی بھی وہ معصوم نہیں تھے. تو میں نے اس کا کئی مرتبہ جواب دیا، ابھی آگے بھی بات آئے گی کہ یا تو وہ روایتیں غلط ہیں جو صحابہ کی غلطیاں بتاتی ہیں، یا دوسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ ہے ایسی کوئی بات ہوئی ہے، دونوں اختلاف ہوا ہے صحابہ میں، تو ان کی خطا اجتہادی خطا کی حیثیت رکھتی ہے. اجتہادی خطا میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. یا تیسری شکل یہ کہ اگر واقعی میں ان سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ و استغفار کی بار بار توفیق عطا فرمائی. 3 لوگوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہے نا، غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے بلا عذر کی، سزا دی گئی. سماجی مقاطعہ جس کو ہم بائیکاٹ کہتے ہیں، بائیکاٹ کیا گیا. 50 دن کے بعد وہ توبہ کرتے رہے، 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. تو اگر کوئی خطا ہو گئی تو توبہ انہوں نے کی، اللہ نے قبول فرمائی. چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ان کی خطا ایسی ہے ان کی نیکیوں کے سامنے جیسے قطرہ سمندر کے سامنے. اور اصول ہے قرآن نے بتایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں سیئات کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اب صحابہ کرام کی برائیاں یا غلطیاں جو ہوئی سرزد بشری تقاضے سے وہ بہت معمولی ہیں ان کی ان عظیم الشان نیکیوں اور قربانیوں کے مقابلے میں جو انہوں نے انجام دی، جس کا تذکرہ اعتراف کسی انسان نے نہیں کیا. کوئی غیری روایتیں بیان نہیں کرتی، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہے، خوش ہے. یہ سرٹیفکیٹ میں نے کہا نبوت کے بعد دنیا میں انسانوں کو اگر کوئی سب سے بڑے سے بڑا تمغہ ایوارڈ ملتا ہے تو وہ سب سے بڑا ایوارڈ یہ صحابہ کرام کو اللہ کی جانب سے ملا. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ سے راضی ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کو ہم نے سمجھا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے راستے کو سمجھ لیا. ہم صبح شام کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دعاؤں کی اذکار کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں، ان کی معنویت، تاثیر، تقاضے نہیں بتائے جاتے اور لوگ اس کے پر توجہ بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ مشکل کام ہے. پڑھ لینا، زبان سے ادا کر دینا آسان ہے. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوں، مطلب اللہ کا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں، کائنات کے بارے میں ہے، سب پر خوش ہوں. میرے گھر میت بھی ہو رہی ہے تو مجھ کو شکایت نہیں ہے. مجھے غریب بنایا، کالا بنایا، کوئی مصیبت تکلیف پریشانی دے دی، جس میدان میں کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، وہاں میں ناکامیابیوں کا شکار ہو جا رہا ہوں. یہ اللہ کی ربوبیت ہے. میں مانتا ہوں کہ اس کائنات میں پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ٹوٹتا. اب اگر میں ناکام ہو رہا ہوں، میرے گھر میں میت ہو گئی
مجھ کو اولاد نہیں مل رہی ہے، میں کوئی پریشانی سے دوچار ہوں، تو یہ اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب اللہ کا فیصلہ ہے تو رب کریم جو ہے کریم بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ اپنے علم کامل اور حکمت بالغہ کے مطابق اس کا فیصلہ ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اچھا ہے برا ہے۔ علامہ ابن قیم کی ایک بات یاد آ رہی ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، اس کو پورا نہ ذکر کر کے صرف 2 جملہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر غور سے آپ دیکھیں شریعت کے حقائق کی روشنی میں، تو ہمارے سامنے وہ چیزیں جس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ، جو بندوں کے لیے مکروہات ہیں، اور اس کے مقابل جو بندوں کے لیے محبوبات ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنی محبوب چیزیں ملیں، مکروہ سے بچے رہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام دستور دنیا میں قائم رکھا ہے، اور اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور اس کے نتائج آخرت میں دینے والا ہے اجر و ثواب اور بدلے کی شکل میں، اس کو سامنے رکھ کے اگر حقائق پر غور کریں تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے حق میں وہ چیزیں جو بندہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے، یہ محبوب چیزوں سے زیادہ بہتر اور مفید ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہے وہ جس کو ہم ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے گھر میں میت ہو گئی، بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ہم اس موقع پر تکلیف مصیبت کی وجہ سے اللہ کو یاد کریں، اپنے انانیت اور گھمنڈ اور تکبر سے باہر نکلیں، اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے تھے اس کو یاد کر لیں، وہ ہماری جو غفلت کا معاملہ ہے وہ ٹوٹ جائے، تو یہ مصیبت ہمارے لیے مفید ہو رہی ہے۔ علامہ ابن ابی العز نے ایسی ہی گفتگو کے درمیان ایک جگہ کہا، کئی جملے ہیں، میں صرف ایک جملہ نقل کروں، اس پر قیاس کیجئے کہ ایسی بیماری انسان کے لیے بیمار ہونا جس میں وہ اللہ کو یاد کرے، اپنی حیثیت اور بندگی کو تسلیم کرے، اللہ کے سامنے توبہ، استغفار، عاجزی، تذلل، اس کی رحمت، مغفرت، احسانات، ساری چیزوں کو یاد کر کے اللہ سے جڑے دعا کرے، توبہ کرے، ایسی بیماری اس صحت مندی سے اچھی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، انانیت کا شکار ہو جائے، دین اور دین کے تقاضوں کو پیروں تلے رہو دے، فراموش کر دے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات کو۔ وہ صحت مندی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب وہ صحت مندی تو ہمیں محبوب ہے نا، اچھی لگتی ہے کہ ایسی صحت ملے، باڈی بن جائے، اور ہم کو ہر گناہ اور اچھا کام کرنے کی پوری طاقت ہو، لوگ ہم کو دیکھ کر جو ہے مروب و متاثر ہوں، یہ انسان کو محبوب ہوتا ہے۔ اب اللہ نے بیمار بنا دیا، کمزور بنا دیا۔ اب اپنی اس محرومی اور بیماری کی وجہ سے اگر بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، خاص طور سے اللہ کے سامنے، اور یہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے کمزور رکھا، میں اس پر راضی ہوں، رضیت باللہ ربا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مصیبت پر صبر ہے، نعمت پر شکر ہے۔ جتنا صبر اور شکر ادا کرے گا وہ اتنی زیادہ اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بندے مومن کا عجیب معاملہ ہے، اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اچھائی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور دونوں اس کے لیے خیر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ علامہ ابن قیم نے دلائل سے یہ بات بہت لمبی چوڑی بیان کی۔ اس تناظر میں آپ دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، شریعت اور قانون، ہم کو جسمانی اور دنیاوی اعتبار سے جو دیا ہے اس پر بھی ہم قناعت کریں، راضی رہیں، خوش رہیں، نہ زبان سے شکوہ کریں، نہ دل میں جو ہے اس کے تعلق سے کبیدگی پیدا کریں کہ ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں محروم رکھا، مجھے جو ہے جھوپڑا دیا، میں اتنا چالاک، عقل مند، باصلاحیت، علم والا، اور فلاں آدمی جاہل ہے اور ایسا ہے، اس کے پاس بلڈنگ ہے، پراپرٹی ہے، اس کو تو یہ طاقت ہے، یہ وہ حاصل ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اس طریقے سے سوچنا درست ہوتا تو آپ کو سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر، شاذ و نادر آپ کو ملے گا کہ انبیاء کرام کو دنیاوی قوت، طاقت، اقتدار، دولت بھی ملی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے طاقت، قوت، اقتدار، اختیارات کس کو حاصل تھی؟ تو کیا اس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ فرعون اللہ کا پسندیدہ تھا، موسیٰ علیہ السلام ناپسندیدہ تھے؟ جی نہیں۔ ہاں، ابو جہل، ابو لہب ابتدائے امر میں ان کو سرداری حاصل ہے۔ ہاں، اللہ کے روئے زمین کے اس وقت کے، بلکہ پوری تاریخ کے سب سے بہترین شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کے سب سے بہترین بعد رسول کے بعد ابو بکر صدیق، دونوں پر قتل اور زندہ یا مردہ لانے کے 100 اونٹ انعام رکھ رہے ہیں۔ اختیارات اس وقت تو ان کو حاصل ہیں، ان کو خفیہ طور سے نکلنا پڑ رہا ہے ہجرت کرتے ہوئے، تو کیا ہم یہ فیصلہ کر دیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حالات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشقت، پریشانی کے جاری فرمائے، تو کیا یہ برائی تھی؟ جی نہیں۔ یہی ہجرت، یہی قربانیاں ان کے درجات کی بلندی، اسلام اور اسلامی دعوت کے فروغ کی کا بیج اور بنیاد ثابت کی۔
کتنے نیکی والا عمل ہے، آج تک اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ان کو مل رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رضیت باللہ ربا، یا اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ہم تو روزانہ صبح شام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے، اب سچ ہے جھوٹ ہے ہم جائزہ لیں، لیکن صحابہ کرام کا اللہ سے راضی ہونا سچا تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی بڑی پیاری تشریح کی، آپ ترجمان القرآن میں سورہ توبہ کے اخیر میں تشریحی نوٹس ملاحظہ فرمائیں، 2-2.5 صفحہ، لیکن شاندار بات 2-3 صفحے میں انہوں نے بیان کی کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مثال دی کہ آپ دیکھیے کہ انسانوں میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اسے کڑوی دوا تجویز کی کرے ڈاکٹر، طبیب، حکیم، تو ایک مریض اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ پیتا ہی نہیں ہے، ہاں اس کو زبردستی ہاتھ پیر پکڑ کے، خاص طور سے بچے اور ناسمجھ نادان لوگوں کو ہاتھ پیر پکڑ کے پلانا پڑتا ہے، انجیکشن دینا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، وہ تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو زبردستی دوا پلانی پڑتی ہے کڑوی، اور دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ زبردستی تو نہیں کرتے لیکن وہ ناپسند کرتے ہوئے منہ بگاڑ کر مجبوراً پیتے ہیں کہ یہ پیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، انجیکشن لگائے بغیر، آپریشن کیے بغیر چارہ نہیں ہے، اگرچہ اس سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ناقابل قبول چیز ہے، تو بکراہت کوئی چیز قبول کرتے ہیں کچھ لوگ۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کڑوی دوا بھی لذت لے کر، ہاں شیریں شربت کی طرح پیتے ہیں، لذیذ شربت کی طرح کڑوی دوا کو پیتے ہیں۔ یہ طبقہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ ایمان میں بھی آپ ایسے ہی درجات پائیں گے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو زبردستی مسلمان ہیں، ہاں زبردستی ان کو کرنا پڑتی ہے کچھ کاموں کے لیے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو دل نہیں چاہتا روزہ رکھنے کا، دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، دل نہیں چاہتا شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا، مجبوراً کر رہے ہیں، ہاں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو سابقون الاولون کی صفت بتائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ کے راستے میں اگر مشقت، تکلیف، ایسی چیزیں جو دوسروں کو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے لیے پسندیدہ بن جائے کہ یہ میرے رب العالمین کا حکم ہے، لہذا کڑوے گھونٹ میں بھی ان کو لذت اور شیرینی محسوس ہو رہی ہے۔ یہی صحابہ کرام کا حال تھا کہ گردن پر تلوار چل رہی ہے، ہاں حضرت ام سلمہ کے بھائی، ہاں ان کا واقعہ ہے، گردن پر تلوار چلی تو زبان سے نکلا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مولانا آزاد نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سابقون الاولون جن کو اللہ نے کہا، آپ ان کا حال دیکھیے بدر و احد کے جنگوں میں، ہاں خاک و خون میں، ان کا جو جملہ ہے لگ بھگ اسی طرح کہ خاک و خون میں لوٹ کر جس طرح مسکراتے ہوئے انہوں نے موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی انسان نرم اور آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ اور پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی ابو عمارہ کو احد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے جب صحابی پہنچے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ اشارے سے، زخم سے چور تھے، ان 7-9 صحابہ میں شامل تھے کہ خالد بن ولید نے جب پیچھے سے حملہ کیا تو آپ کا دفاع کرتے ہوئے جو 7 انصاری اور 2 مہاجر صحابہ تھے نا، اس میں سب سے آخری انصاری صحابی جو شہید ہونے والے ہیں وہ ابو عمارہ تھے، لیکن ان کی رمق اور سانس جنگ کے بعد چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا، آپ وہاں پہنچے، اشارہ کر کے قریب بلایا، قریب ہوئے تو اپنا سر آپ کے گھرانوں پر رکھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ لائی، اسی حالت میں روح قبض ہو گئی۔ یہ 1-2 مثال نہیں ہے، ہاں غور کیجئے، مسکراتے ہوئے موت کے کو گلے لگانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہونے کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے صحابہ کرام کی طرف سے، کہ اللہ کے راستے میں رسول کے حکم کی تعمیل میں اگر جان جا رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، خوشی کی بات ہے، سب کو جانا ہے دنیا سے، ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام آئے۔ ایسے لوگوں پر لوگ ہدف طعن و ملامت کرتے ہیں، ہاں کتنی مثالیں، انہوں نے کئی مثالیں دی، میں اگر ان واقعات کو بیان کروں تو ہمارا وقت چلا جائے گا اور مضمون رہ جائے گا، لیکن اسے پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ تربیت کا بہت اہم پہلو ہے کہ ہم صحابہ کرام جو اسلام کے اصلی عظیم شخصیات ہیں، آج کی زبان میں اگر وہ لفظ استعمال کیے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہیں کہ ہیروز ہیں۔ ایک یورپی فلسفی کے تبصرے کے مطابق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیروز کی نرسری ہے۔ ہیروز انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا، ہیرو کسے کہتے ہیں؟ بڑی شخصیات، عظیم شخصیات مراد ہے وہاں۔ آج ہمارے نوجوان یہ تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے، قرآن حدیث کے ان بیانات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایرے غیر نتھو خیروں کو اپنا آئیڈیل نمونہ ہیرو بناتے ہیں، کوئی کھلاڑی کو، کسی فلم اداکار کو، کسی ایسے لوگوں کو جو قدم قدم پر اپنے دین و ایمان کو بیچتے ہیں، جن کے نزدیک عقیدے اور ایمان کی کوئی حیثیت اور علم بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام
ہاں صحابیات کہہ رہی ہیں اسی احد کے میدان میں ہاں کہ باپ بیٹا شوہر سب قربان ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول زبان موجود ہے تو کہا، زبان سے نکلا، بخاری کی روایت، کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے، حقیر ہے۔ یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ہوا کہ اللہ سے راضی ہے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے۔ تو اب اسلام نے ہم کو کہا ہاں داڑھی رکھو، تو اس میں ہم کو کوئی مشقت نہیں کہ داڑھی رکھیں گے، ہم راضی ہیں اللہ کے اور اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر۔ اسلام نے کہا کہ بہنوں کو حصہ دے دیا جائے، ہم راضی ہیں، اس کو مان لیں گے۔ اسلام نے کہا کہ 4 شادی کی اجازت ہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے اگر ایمان ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے، لیکن جو حکم اللہ اور رسول نے دیا وہی سب سے بہتر ہے۔ کوئی بھی چیز حکمت مصلحت قیاس کے خلاف نظر آتی ہے، عقل ہماری کم ہے، علم کم ہے، اس بنیاد پر بعض مرتبہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود اصول ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا ہے تو ہمیں قبول ہے۔ اب یہی بات ہم صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو اب ان سے اگر غلطی اور خطا بھی ہو رہی ہے سرزد، اس کے باوجود رب العالمین ان سے راضی ہے۔ ارے اس نے 99 اور 100 قتل کرنے والوں کو معاف کیا سچی توبہ کرنے پر۔ یہ تو صحابہ کرام ہیں جن کی زندگیاں عظیم الشان بے مثال قربانیوں سے بھری پڑی ہیں، ان کے بارے میں لوگ اپنا اصول ضابطہ اور اللہ کے فرمان اور فیصلوں کو بھی فراموش کر جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے جو بھی دین شریعت فیصلے کیے ہیں ہم سب چیز پر مطمئن ہیں، قناعت کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس میں کسی چیز پر ہم کو اعتراض نہیں۔ کوئی میت بھی ہو جائے تو ہم یہ کہ ہمارے گھر میں میت بھی، اس کا مطلب ہم راضی نہیں ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ ایک مثال دیا، آپ غور کرتے جائیے۔ ہاں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات اور جنتیں ایسے باغات ہاں تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا تصور ہم نہیں کر سکتے، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل اس کو سوچ سکتا ہے۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں لوگ ایسی بنا رہے ہیں کہ ہم اگر ٹی وی چینل پہ یا کسی کلپ میں دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ارے انسانوں نے ایسا گھر، ایسی عمارت، ایسا محل اور ایسی چیزیں بنا لی جو ہم یہاں دیکھ نہیں پاتے یا سوچ نہیں پائے۔ ہاں انجینئرنگ کا کمال اور فلاں چیزوں کا کمال آج ہمیں دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ علل اطلاق دنیا کا کوئی انسان اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے گھر ہوں گے جو کسی انجینئر کے سوچنے اور سمجھنے کے دائرے سے بھی باہر ہے، اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ان صحابہ کرام کے لیے۔ اب جن کے لیے آخرت کی جنت طے ہے فرمان الہی کے مطابق، ان کے لیے آپ اور ہم زبان تعین دراز کریں، ان سے تبرہ کریں، ان پر تنقید کریں، تاریخی اعتبار سے ایسا کیا، ان لوگوں نے یہ غلطی کی اور ایسا کیا، اور ہمارے نوجوان ان جہالتوں، قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو، موٹی موٹی باتوں کو بھی فراموش کر کے ایسے جاہل علاماؤں کی آج بڑی کثرت ہے۔ میں نے بار بار 2-4 نام لیتا ہوں میں، اور نام اسی لیے لیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب اشارے کنائے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پاکستان کے وہ کون انجینئر ہے، مرزا انجینئر، ہندوستان کے سلمان صاحب اور ایسے کچھ لوگ، 2 نام میں نمونے کے طور پر لیتا ہوں۔ اس غامدی ہو، جاوید احمد غامدی، منکر حدیث، آج جو امریکہ اور یورپ کے افکار کی روشنی میں قرآن و حدیث کی تشریح کرنے کے لیے حدیثوں کا انکار کرتا ہے پرویز کے راستے پر چلتے ہوئے، یہ سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا دانشور، مفکر، جدید تقاضوں کو جاننے والا اور ان تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی تشریح کرنے والا۔ اب ان کی دعوت کا نتیجہ دیکھیے، مرزا صاحب کے جتنے فالوورز اور لائکرز ہیں وہ صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سوالیہ نشان علماء سے رجوع کرنے کے بعد کبھی کربلا پر، کبھی امیر معاویہ پر، کبھی کسی اور صحابی پر سوالات اٹھاتے ہیں، اعتراض، اور اس میں بحث۔ فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک سوال ہے، ایک غور کرنے کا پہلو، کہ ابھی یہ باتیں تو انتہائی غلط ہے، تھوڑی دیر کے لیے غلط اور صحیح کو بھی کنارے کر دیجیے۔ آپ کا اپنے اوقات، اپنی علمی صلاحیت کا ان باتوں میں وقت کھپانا اور لگانا یہ زیادہ مفید ہے، یا جو دین کے امور جس کے آپ مکلف ہیں، دعوت و تبلیغ کے، دین سیکھنے کے، عمل کرنے کے، وہ زیادہ مفید ہے؟ ہمارا نوجوان یا آج کے طبقات جو موبائل پہ لگا ہے اور سوشل میڈیا پہ بہت سرگرم رہتا ہے، وہ عملی زندگی میں کہیں سرگرم دکھائی نہیں دیتا۔
دین کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، ہر جماعت کو ڈنکا بجا رہا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا، اخبار، ریڈیو، ٹی وی چینل، ہر جگہ ہر جماعت یہ کوشش کرتے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن زمین پر دیکھیے اسلام کہاں ہے. ہمارا اپنا شہر ہی دیکھ لیجئے، میناروں کا شہر لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو مینار تو ہیں لیکن کچروں اور گندگیوں کا شہر ہے. دین اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے بہت دور. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ایمان کا حصہ. ہمارے یہاں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جہاں پڑھے لکھے جاہل کام کرنے والے کارپوریٹر ہوں، عوام ہوں، جو راستے کے حق کو سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہو. لوگوں کے لیے رکاوٹ. یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. پھر بڑے معاملات میں ہمارا کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا شاذ و نادر جہاں حصے بکرے کے مسئلے نہ ہو. ہاں، ہر کوئی قرآن و حدیث سے زیادہ جانکار ہے. مفتی اور علماء کے فتووں کے مقابلے میں وہ زیادہ جانتا ہے کہ میں ایسے پوچھوں گا تو مفتی صاحب ایسا جواب دیں گے، لہٰذا میں جیسا پوچھتا ہوں ویسا جواب لے کر آؤں. تو وہ فتوے کا جواب سوال نہیں کر رہا ہے، مفتی کے جواب کو اپنے لیے گواہی بنا رہا ہے پنچوں کے سامنے کہ دیکھو مفتی صاحب نے جواب میرے حق میں دیا ہے. ایسی چالاکیاں یہود و نصارہ والی، دین کو پر عمل نہ کرنے کا جذبہ. ہاں، کوئی کسی ہر شخص ماتحت پر ظلم کر رہا ہے تو ہمارے اوپر اللہ نے ظالم کو مسلط کر رکھا ہے. یہ سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. بات تھوڑی سی پھیل گئی. میں چاہتا تھا کہ آج یہ آیت اور احادیث مکمل کر دوں. ہاں، ابھی پہلی ہی آیت میں ہم ہیں، ایک آیت اس کے بعد بھی ہے، اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنت کی بشارت عطا فرمائی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہاں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی خبر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی بال کا چوتھائی لاکھواں حصہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. وہ احاطہ کل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ایک بات کہی تھی بعد میں کچھ اور ہو گیا، اللہ کو بدا ہوا، روافض کا جیسا کہ عقیدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کامل کا انکار کر رہے ہیں، اس کی ثابت شدہ صفت کا انکار کر رہے ہیں جو واضح طور پر صریح طور پر کفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اور قیامت کے واقع ہونے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جہاں جنت میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا کی پراپرٹی اور ہمارے جو معیارات ہیں نا کہ فلاں آدمی بڑا سکسیس ہے، ہاں اس مقام پہ پہنچ گئے، اتنی پراپرٹی بنا لی، اتنا نام ہو گیا، روزانہ اخبار میں چھپتا ہے، یہ ہے وہ جو گمنامی میں چلے گئے لیکن آخرت میں ان کو یہ اجر مل جائے گا، وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو قرآن کی بات مانیں یا ہمارا معیار صحیح مانیں؟ آگے بڑھتے ہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. سورہ توبہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. آگے کے ٹکڑے اگلی آیت بھی جو ہے اسی سلسلے کی ہے لیکن اتنا حصہ کافی ہے جو استدلال کے لیے. انہوں نے کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی. ایک سیدھا ترجمہ یہ ہوا تاب علی، توبہ کا قبول کرنا. اور یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے یہ ترجمہ کیا اہل علم نے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر. ہاں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی جو ہے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. جتنے انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں آپ کو کہیں نہ کہیں شکل میں ملے گا کہ انہوں نے استغفار. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں صالح اور ہود علیہ السلام. ان تمام انبیاء کو دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک ایک دن میں ایک ایک مجلس میں 70 سے زیادہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. جب گناہ سے پاک صاف ہے تو پھر کیا ضرورت. تو اختصار کے ساتھ صرف میں اشارہ کروں، علمی اعتبار سے کئی جواب ہوگا کہ جن لوگوں کا اگر گناہ صاف ہے، جیسے صحابہ کرام فرض کیجئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ نہ ہونے کے بعد توبہ کرنا یا توبہ کی قبولیت کا اعلان ہونا، یہ ان کی درجات کی بلندی کا اعلان ہے. ہاں، اگر آپ توبہ کر رہے ہیں، کوئی بندہ توبہ کر رہا ہے اور توبہ استغفار کے تمام تقاضوں اور شرعی آداب کے لحاظ کے بعد اس کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیجئے، فرض کرو. اب گناہ کے معاف ہو جانے کے بعد کیا وہ توبہ استغفار چھوڑ دے گا؟ جی نہیں. توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے.
لہذا اس نے انبیاء کرام کو بھی توبہ کا حکم دیا جن کے گناہ صاف ہیں. اس سے پہلے کل کے پرسوں کے پروگرام میں ہے نا، قرآن سورہ فتح کی آیت آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کی بخشش کر دے یا آپ کو مطلع کرے کہ وہ بخشے بخشائے ہیں. تو پہلے بخشے بخشائے ہونے سے پہلے یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ نبی سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کی علماء نے کئی تشریحات کی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بڑوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں ایک اس اعتبار سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں کیسی تھیں؟ اجتہادی قسم کی. جیسے عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی آئے تو ان کی طرف بے توجہی برت کر سرداران قریش کی طرف متوجہ ہیں. دنیاوی اعتبار سے کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اگر آپ کسی بڑے مہمان سے گفتگو میں مصروف ہیں، کوئی سمجھ لیجیے کہ کلیکٹر یا بڑا آفیسر آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو دین سمجھا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں، اور ایسے میں کوئی مسلمان آتا ہے تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مسلمان سے تو ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، ہاں اس پر توجہ دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، لیکن آپ کا بظاہر جو اچھا عمل تھا اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند نہیں آیا کہ جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں ان کی ہٹ دھرمی، اناد اور مخالفت واضح تھی. وہ اللہ کے رسول کے دین کے دشمن تھے. اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. یہاں ہم کو یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں لوگوں کی حیثیت اور برتاؤ کے لیے ان کی جو ظاہری حیثیت، مالی حیثیت کو متعین کر رہے ہیں، یہ تو چھوٹا آدمی ہے اور اس لیے اس کو ہم توجہ والا، قابل توجہ جسے آج کا ماحول ہے، ہاں یہ قیامت کی نشانی ہے. وہ اللہ کے رسول نے کہا نا، اکرم الرجل مخافۃ شر، آدمی کی عزت و اکرام کس لیے کیا جائے گا؟ اس کے شر کے خوف سے. ہاں گنڈا گردی کرنے والے دادا اور فلاں کو لوگ سلام کرتے ہیں، اور علماء مسجد کے امام کو لوگ تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کے نزدیک گویا اچھائی اور سچائی کا معیار ہی نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈانٹ کر خطاب کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. تو اس قسم کی چیزیں جو تھی، آپ نے کہہ دیا کہ میں شربت مغافر شہد کا استعمال نہیں کروں گا. قرآن نازل ہو گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، اے نبی آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو یہ حقیقت میں اس طرح کی غلطی، کوئی نبی جو ہے منکرات اور فواحش کا ارتکاب کبھی نہیں کرتا. ان سے جو بشری بنیاد پر بعض غلطیاں خطائیں سرزد ہوئی ہیں وہ اس طریقے کی ہے جو میں نے ایک دو کی مثال دی. ہاں غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ کر کے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے ناپسند کیا. ہاں تو ایسی کچھ غلطیاں، یا اگر دیکھا جائے کچھ اور بھی تشریحات کی ہے کہ ایک بندے کو بندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ نے جتنی نعمتیں کی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی عبادت کرتے رہے نہیں کر سکتے. اپنی زبان سے ذکر و اذکار 24 گھنٹہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. تو ایک قسم کی بشری بنیاد پر ہمارے ہاں کمزوری کوتاہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے معفو عنہ ہے، اسی کی بخشش کی گئی. خیر یہ کچھ تشریحات میں نے عرض کی. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی یا متوجہ ہوا نبی کی طرف، اور نبی کے ساتھ ساتھ اب نبی کو دیکھیے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے ساتھ نبی کا بھی ذکر کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا وہی مہاجرین اور انصار کے ساتھ کر رہا ہے اس آیت میں. اس سے مہاجرین اور انصار کے ان صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت شان معلوم پڑ رہی ہے کہ کیسا عظیم الشان مقام و مرتبہ ہے ان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی پر نعمت کی وہی مہاجرین اور انصار پر کر رہا ہے. تو نبی ہی ہیں، ان کا مقام ہے ہی، ان کے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فضل و احسان انعام فرمایا؟ اس کی وجہ آگے بتائی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے نبی کی پیروی کی تنگی کے وقت میں. ساعہ وقت گھڑی، ہاں، اور الساعہ قیامت کو کہتے ہیں کہ وہ خاص گھڑی ہے جہاں دنیا کا وقت ختم ہوگا. ہاں تو ساعۃ العسرہ، اسرا تنگی کا وقت، یہ غزوہ تبوک کے تناظر کی آیتیں ہیں. غزوہ تبوک جب پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل میں نہ بیان کرتے ہوئے یہاں توریہ نہیں کیا. دوسری جنگوں کے وقت آپ کو شمال میں جانا ہے تو جنوب کی طرف اعلان کرتے تھے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو، لیکن یہاں آپ نے توریہ نہیں کیا، صحیح خبر دی تاکہ صحابہ کرام اس کی صحیح، مدینہ سے 800-900 میل یا آج 900 کلومیٹر اس طرح کا فاصلہ ہے. لمبا سفر لمبا، شدید گرمی تھی اس وقت، اور اسی شدید گرمی میں پھلوں اور کھجوروں کے پکنے کا وقت ہوتا ہے. لہذا جن لوگوں کے باغات یا کھجور کے درخت وغیرہ تھے ان کے لیے پھل پک رہے تھے، پھل کے حساب سے وہاں رہنے کا لالچ تھا دنیاوی اعتبار سے. تو پھلوں کے پکنے کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، وسائل کی قلت ہے، لمبا سفر ہے،
یہ ساری چیزیں انتہائی تنگی کی طرف اشارہ کر رہی تھی. بڑا مشکل کام تھا اس وقت سفر کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل وقت میں جو صحابہ کرام اللہ اور رسول کے حکم پر بلا چوں چرا غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا. ان کی جو اگر لغزشیں کچھ ہوئی ہیں چھوٹی موٹی تو معاف کر دی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے اگر کوئی لغزش ہوئی تو ہم نے معاف کر دیا. رافضی یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے اگر کوئی خطا غلطی کر بھی دی تو ہم اس کو تاریخ میں عظیم الشان غلطی کے طور پر بیان کریں گے کہ اس طریقے سے خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی, اس طریقے سے اہل بیت کا حق غصب کر لیا گیا. اب ان کی دعووں کی دلیلیں جو ہے اپنی عمارت کھڑی ہوتی ہے, اور جو عمارت وہ کھڑی کرتے ہیں صحابہ کرام کو مجروح کر کے, وہ اصل میں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی ہے. ہاں, صحابہ کرام اگر مجروح ہو جائیں, اس سے پہلے میں نے بیان کیا, تو ہمارا دین ہی نہیں بچتا. قرآن کے راوی صحابہ, حدیث کے راوی صحابہ, اگلی امت تک اسلام کے طریقوں کو جو ہے منتقل کرنے والے, اور جو پھر بعد میں ہم تک پہنچا یہ صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے تو آیا. جب قرآن و حدیث کے دین کے اولین راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تربیت یافتہ افراد ہی کو آپ مجروح کر دیں گے تو دین کہاں بچے گا؟ لہذا جو صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں وہ دراصل اسلام کو نشانہ. امام نسائی کا قول ہے, ان سے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا, کہا کہ صحابہ اسلام کی عمارت کے جو ہے ایک دیوار ہیں, ہاں, اور امیر معاویہ ایک دروازہ ہے. اب جو شخص اس دروازے کو نشانہ توڑنا چاہتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کی عمارت کو توڑنا چاہتا ہے. خیر, آگے ہم بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر کی توبہ کو قبول کیا جنہوں نے آپ کے اتباع کی سختی کے وقت میں, تنگی کے وقت میں, من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل تزلزل کا شکار تھے, متزلزل ہو رہے تھے, ٹیڑھے ہو رہے تھے. مطلب زاغ یزیغ ٹیڑھا ہونا, مطلب ان کے دلوں میں ظاہری اسباب اور حالات کی بنیاد پر کہ اتنی گرمی, اتنا لمبا سفر, وسائل کی قلت, پھلوں کی پکنے کا وقت, ہاں, اور دشمن بھی بہت بڑا ہے, ایسی صورت میں ہم کیسے سفر کریں, کیا معاملہ ہوگا؟ تو انسانی بشری تقاضے پر ان کے دلوں میں حالات کے پیش نظر یہ دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہوا, کمزوری آئی. دین کے معاملے میں شک و شبہ نہیں آیا, دین کے معاملے میں تزلزل نہیں آیا, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے متعلق ایسی بات نہیں تھی. لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان کی طرف بھی توجہ کی, ان کی توبہ بھی قبول کر لی. اس کا مطلب یہ عارضی طور سے انسانی تقاضے کے مطابق ان کے دلوں میں تزلزل آیا, پھر یہ چھٹ بھی گیا, درست بھی ہو گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو دلوں کے بھید کو, علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. یہاں ایک نقطہ, ایک پہلو یہ غور کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار پر جو توبہ کے قبول ہونے اور متوجہ ہونے کا احسان ذکر کیا تو اس کی وجہ بتائی. وجہ کیا بتائی؟ کہ انہوں نے رسول کی اتباع کی. کب کی؟ ساعت العسرہ میں, تنگی کے وقت میں. اس کا مطلب یہ کہ قربانی دینے کے اصل موقع پر جب کوئی قربانی دیتا ہے تو اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے. ہاں, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کے تعلق سے شریعت اور دین کے دائرے میں بھی کچھ معاملات میں نرمی اور سلوک کا فرق ہوگا. ایسے لوگوں کا جن کا دین اسلام پر عقیدہ, ایمان, قربانی ثابت شدہ ہو, جن کا کارنامہ یہ ثابت ہے کہ یہ سچے مسلمان ہیں, یہ دین کے خادم ہیں, یہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہیں, جان لٹانے, مال لٹانے والے ہیں. ایسا جب ثابت ہو چکا تو ان کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ان کو پکڑ نہیں لیا جائے گا, غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. اس کی ایک بہت واضح مثال ہم اس واقعے میں پاتے ہیں, حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت کہ مکہ والوں کو خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے باخبر کرنے کے لیے کہ آپ مکہ پر چڑھائی کا پروگرام رکھتے ہیں. ہاں, اللہ کے رسول کو خبر دی گئی اللہ کی طرف سے, جبرائیل علیہ السلام نے بتایا, آپ نے 3 صحابہ کو بھیجا اور ایک مقام پر اس کو گرفتار کیا, عورت کو, خط کو دستیاب کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, خط کو کھول کر پڑھا گیا. اس میں حاتب بن بلتہ کی طرف سے کفار مکہ کو, قریش مکہ کو اللہ کے رسول کے ارادے سے خبر دی گئی تھی. آپ نے ان کو بلایا, پوچھا یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بارے میں آپ جلد بازی سے فیصلہ نہ کیجئے, میں مرتد نہیں ہوا, نہ ہی دین سے پھرا ہوں. ایسا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار جو ہے مدینہ میں ہیں, میرے اہل و عیال جو ہے مکہ میں ہیں, اور یہاں جتنے بھی مہاجرین ہیں سب کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار خاندان کے لوگ ہیں جو اپنا دفاع کر لیں گے. میرے بال بچوں کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے اس خط کے ذریعے مکہ والوں پر احسان کر کے یہ سوچا کہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کو بخش دے. بس اس بشری بنیاد پر مجھ سے یہ خطا ہو گئی. عمر فاروق نے اس وقت کہا بھی کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے, یہ اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے, منافق ہو گیا ہے, میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. آپ نے کیا کہا تھا؟
وہی ہماری دلیل ہے. آپ نے کہا تھا دعہ یا عمر، عمر انہیں چھوڑ دو. ہاں وما یدریک یا عمر او کما قال کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا. یہ دیکھنا اللہ کا یہی توجہ ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے لیکن ان کو خاص طور سے دیکھا، مطلب ان کے لیے رحمت اور خاص توجہ فرمائی. کیا کہ اعملوا ما شئتم، یہ فرمایا اس کے بعد کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو، فقط غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا مظاہرہ ہے. ہاں اور یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے کہ جن کے بارے میں مغفرت کا اعلان ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آج کے بعد تم گناہ کرو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو. یہ نہیں ہے. ان شرائط اور آداب کے ساتھ ہے کہ شریعت پر ایمان پر جو قائم رہے گا. اور تاریخ نے گواہی دی کہ بدری صحابہ میں سے کوئی بھی ایک صحابی بھی ایمان سے منحرف نہیں ہوا، فتنوں میں مبتلا نہیں رہا. یہ حاتب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ایک دو واقعات ہوئے تو اس کی حقیقت ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عام مسلمان یہ کرے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، آپ نے انہیں چھوڑ دیا. اس حدیث کی روشنی میں اس سے ہم کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ خاص طور سے صحابہ کرام، اس کی اور بھی توضیحات کی جائے گی، حدود شریعہ میں کسی کو چھوڑا نہیں جاتا، لیکن ایک خاص پس منظر اور پھر ان کا ایک خاص کارنامہ، اہل بدر کا ایک خاص مقام جو اللہ نے دیا، اس کے تناظر میں یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اہل بدر کو اللہ نے یہ کہا ہے، لہٰذا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ان کا ایمان تسلیم شدہ ہے. حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مصر یا غالباً شاہ مصر کی طرف خط دے کر اللہ کے رسول کے نمائندہ بھی بن کر گئے تھے، اور بڑی ذہانت سے بہت پیاری بات کی تھی. بادشاہ نے کہا تھا کہ جس کا نمائندہ اتنا ذہین ہے وہ کتنا ذہین ہوگا. حاتب نے بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی فضائل ہیں. بہرحال ان کو حضرت حاتب کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کارناموں کو بھی مد نظر، تو جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں لعنت ملامت کرنے کے لیے، اور رافضیت کی تقویت پہنچاتے ہیں، دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو غلط تربیت اور غلط سبق دینا چاہتے ہیں، ان کو ان آیتوں اور حدیثوں پر غور کرنا چاہیے. اگر یہ آیتیں اور حدیثیں جان جائے بندہ تو اہل سنت والجماعت کا موقف اور عقیدہ جو صحابہ کے بارے میں جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کی شکل میں ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور جو ان سے نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ایک بھی صحابی سے ہم براءت کا اظہار نہیں کرتے، ایک بھی صحابی کو ہم غلط اور گمراہ نہیں کہتے، ایک بھی صحابی. ہاں تو یہ ساری چیزیں اس عموم سے ثابت ہو رہی ہے. ہاں آیت کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کو بھی طرف توجہ فرمائی یا ان کی توبہ بھی قبول کی جن کے دل میں تزلزل پیدا ہوا تھا. انہو بہم رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بڑا مہربان اور رحمت والا ہے. ہاں صحابہ کرام پر خصوصی توجہ اور رحمت فرمائی. ہاں والآیات، اب یہ 3 آیتیں 3 مقامات سے نقل کرنے کے بعد شیخ نورستانی نے کہا کہ والآیات فی مدحہم والثناء علیہم کثیرۃ. یہاں کچھ باتیں اور تھی جو میں انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ کہوں گا جو بڑی اہم ہے اصولی اعتبار سے. کہہ رہے ہیں کہ آیات صحابہ کرام کی مدح اور ثنا میں آیتیں بہت ساری ہیں. ومن الثناء الوارد علیہم فی السنۃ النبویہ المطہرہ. اب کچھ آیتیں ہیں، یہاں ہم نے نمونے کی 3-4 آیتیں پیش کی ہیں. کچھ آیتیں پچھلے دروس میں دوسرے مقامات کی بھی آئی ہیں. قرآن کی بہت ساری آیتیں صحابہ کرام کے عمومی اور کچھ خصوصی فضائل بیان کرتی ہیں، اور آگے بعض بحثوں میں صحابہ سے متعلق کچھ نکات میں قرآن کی 2-4 آیتیں اور آنے والی ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ درسوں میں اس پر نظر ڈالیں گے. اس کے بعد انہوں نے 3 حدیثیں پیش کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پختہ طور پر ثابت شدہ ہے. صحابہ کرام کے مقام، ان کی تعریف اور ان کی قبولیت کے باب میں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ان پر نگاہ ڈالیں گے اور ان سے اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات لے کر کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط بنائے اور اس عقیدے کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں سعادت و کامرانی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.